नाज़रीन کرام، किसी भी जमहूरी मुल्क में एहतिजाज करना या मुज़ाहरा करना ये उस मुल्क के तमाम बाशिंदों का एक क़ानूनी और बुनियादी हक़ होता है। ममलिकत पाकिस्तान भी एक जमहूरी मुल्क है, इसीलिए हम देखते हैं कि कभी यहाँ पे मज़हबी जमातें निकलती हैं जो मुक़द्दसात इस्लाम हैं। जब कभी किसी मुल्क में उनकी तौहीन हो जाए, नामूसी रिसालत के लिए, नामूसी सहाबा के लिए, नामूसी अहल बैत के लिए, तो मस्जिद मदरसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, तो निकलती हैं, अपना एहतिजाज, अपना मुज़ाहरा रिकॉर्ड कराती हैं। इसी तरह दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारे मुल्क में बहुत सारी सियासी पार्टियां भी हैं, वो भी इसी तरह कभी इलेक्शन के हवाले से, कभी अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़, तो कभी हुकूमत अपोजिशन को टफ़ टाइम देने के लिए, जो भी है, यानी एक सिलसिला है जो चल रहा है। इस बुनियादी हक़ का हम इनकार नहीं करते कि ये हक़ एक को दिया जाए, दूसरे को इससे रोका जाए या दूसरे को इस हक़ से महरूम किया जाए। ये इस मुल्क के हर एक बाशिंदे का हक़ है, चाहे वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, पाकिस्तानी होने के नाते ये सब का बुनियादी हक़ है। लेकिन नाज़रीन, मुझे बज़ाते ख़ुद एक दुख होता है, क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पसंद लोग हैं, दीन से अल्लाह के शुक्र से बेज़ार नहीं हैं, उलमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ हो उनका, क्योंकि वही दीन के रखवाले हैं, दीन के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, हम उनके सिपाही हैं। और इसी तरह मस्जिद मदरसा के साथ हमारा ताल्लुक़ है, और इनके साथ साथ किसी की सियासी वाबस्तगी किसी भी पार्टी के साथ हो सकती है। वो कोई गुनाह का काम नहीं है कि अगर कोई इस्लाम पसंद है और वो पीटीआई में है या पीपल्स पार्टी में है तो वो इस्लाम से ही निकल गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। नाज़रीन, इस मुल्क में जब ऐसी हालात पैदा होती हैं कि जब हुकूमत किसी जमात को तंग करे या किसी भी तंजीम या किसी भी पार्टी के मुतालिबात हों और हुकूमत उसको माने ना, या हुकूमत मान के फिर मुकर जाए या मुआहिदा करके अपना मुआहिदा तोड़ दे, तो फिर ऐसे लोग निकलते हैं, अपने उस हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो इस मुल्क में हमने दोनों सूरतें अभी तक हम देखते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में सियासी और जो सेकुलर लोग हैं और जो मज़हबी लोग हैं, उनके एहतिजाजी मुज़ाहरे भी होते हैं। जो काबिल गौर बात है और जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब सियासी पार्टियाँ, जिनको बकौल मज़हबी जमातों के या मज़हबी लोगों के वो सेकुलर हैं, वो लिबरल हैं, वो मुल्हिद हैं, बस औक़ात तो बहुत कुछ कह जाते हैं कि ये बेदीन हैं, दीन से बेज़ार लोग हैं, जब वो लोग अपना एहतिजाज करते हैं, जब वो मुज़ाहरा करते हैं, कौमी अमलाक जलाते हैं, सड़कें बंद करते हैं, लोगों को तकलीफ़ दे देते हैं, गरीबों की दुकानें जलाते हैं, गरीबों की गाड़ियाँ जलाते हैं, रक्शे जलाते हैं, एम्बुलेंस का रास्ता रोकते हैं, तब मुझे उन पे दुख तो होता है, लेकिन इतना नहीं होता। क्यों? इसकी वजह ये है कि उन लोगों से हम क्या तवक्को रख सकते हैं कि क्योंकि वो इस्लामी तालीमात से बेज़ार हैं, दूर हैं, उनको पता नहीं है कि रास्ता रोकना कितना गुनाह है, किसी को तंग करना, किसी गरीब की मलकियत को जलाना, कौमी अमलाक को जलाना। शायद वो इस्लामी तालीमात से बेखबर हैं, इसलिए मुझे उन पे थोड़ा दुख होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब एक मज़हबी जमात निकले नामूसी रिसालत के लिए, नामूसी सहाबा के लिए या मस्जिद मदरसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और जो जमहूरी अपना हक़ है एहतिजाज मुज़ाहरे का, वो रिकॉर्ड कराते हुए वो जब ऐसी हरकत करें, कौमी अमलाक को जलाएं, दरख्तों को जलाएं, गाड़ियाँ बंद करें, सड़कें बंद करें, एम्बुलेंस बंद करें, गरीबों की दुकानें जलाएं, गरीबों की गाड़ियाँ, रक्शे जलाएं, मोटरसाइकिलें जलाएं, पुलिस वालों के ऊपर तशद्दुद करें, और ऐसे यानी कुछ चीज़ें जो सामने आ जाती हैं, तो इस पे बहुत दुख होता है। मैं अपनी इस वीडियो में यही बात आपको बताने लगा हूँ कि दुख क्यों होता है। नाज़रीन देखें, जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना, एहतिजाज मुज़ाहरा तो दूर की बात है, जब एक शख्स, जब वो इस्लाम की नुमाइंदगी करे, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होने की नुमाइंदगी करे, और वो अपने चेहरे के ऊपर सुन्नती रसूल सजाए, खूबसूरत उसकी दाढ़ी हो,
اور اس کے سر کے اوپر ایک مبارک دستار ہو اور اس کے ہاتھ میں خوبصورت تسبیحات ہوں اور اس نے سفید خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا ہو، جب وہ مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی حرکت کرے جو کہ انتہائی قبیح حرکت ہے، تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ یار ہم لوگ جب ایسی حرکت کریں گے، مجھے بتایا جائے جو بے دین لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں یا مسلمان ہیں، دین سے بیزار ہیں یا دین سے دور ہیں یا دین سے ناواقف ہیں، دینی تعلیمات سے لا علم ہیں، وہ ہمیں دیکھ کے کیا تاثر لیں کہ یار یہی آدمی منبر پہ جا کے یہ کہتا تھا ہمیں کہ بھئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور آج دیکھیں یہ نکلا ہوا ہے، اس نے گاڑی جلائی ہوئی ہے، اس نے سڑک جلائی ہوئی ہے، اس نے مردے کو روکے رکھا ہوا ہے، اس نے ایک ایمرجنسی مریض کو روکے رکھا ہوا ہے، اس نے راستہ بند کیا ہوا ہے۔ تو جب ہمارے قول اور فعل میں تضاد آتا ہے نا، تو یقین جانیے اس سے نہ صرف ہمارا تشخص متاثر ہوتا ہے، جو ہماری شخصیت متاثر ہوتی ہے، بلکہ ہمارے یعنی ہم فرد واحد یا 1000 ہیں یا 1 لاکھ ہیں یا 1 کروڑ ہیں، جتنے بھی ہیں، ہماری حرکت کی وجہ سے لوگ اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں جو غیر مسلم، کیونکہ وہ تو اسلام کی تعلیمات سے لا علم ہیں۔ ہم دنیا کو یہ بتانے آئے ہیں کہ دنیا اسلام ایک پرامن دین ہے، اسلام وہ دین ہے جو جنگ کے دوران دشمن کے علاقے میں درخت کاٹنے سے بھی ہمیں روکتا ہے، اسلام وہ دین ہے کہ جو جنگ کے دوران بوڑھے شخص کو قتل کرنے سے ہمیں روکتا ہے، اسلام وہ دین ہے کہ دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے بچے کو، عورت کو آپ قتل نہیں کر سکتے، ان کو نہیں مار سکتے۔ اسلام وہ ایسا دین ہے۔ یار اسلام وہ دین ہے، ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے کہ جب آپ حلال جانور کو ذبح کرتے ہیں، بکری کو، گائے کو، بھینس کو کھانے کے لیے، تب بھی اسلام ہمیں کہتا ہے کہ احسان کریں۔ احسان یہ ہے کہ آپ جس جانور کو آپ جس چھری کے ساتھ ذبح کرتے ہیں اس کو تیز کریں تاکہ اس جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اسلام ایسا دین ہے، اسلام ایسا دین ہے کہ اسلام جب دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ دشمن کو مارتے ہیں تو اسلام ہمیں مسلح کرنے سے روکتا ہے۔ مسلح یہ ہے کہ آپ کا دشمن ہے لیکن آپ نے اس کو قتل کیا تو آپ اس کی ناک، اس کی آنکھیں نہیں نکال سکتے، اس کی ناک نہیں کاٹ سکتے، اس کے کان نہیں کاٹ سکتے، اس کے جسم کے ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ اسلام ایسا دین ہے۔ جب ہم لوگوں کو یہ بتائیں اور پھر خود نکلیں ناموس رسالت کا نعرہ لے کے، ناموس اہل بیت کا نعرہ لے کے، ناموس صحابہ کا نعرہ لے کے، اور پھر ہم نکلیں سڑکوں کے اوپر، ایک صبح سے ہم ایک نماز نہ پڑھیں اور راستے بند کریں، قومی املاک کو نقصان پہنچائیں، درختوں کو جلائیں، سڑکیں بند کریں، ایمبولینس کو ماریں، ایمبولینس میں جو مردے ہیں ان تک کو ہم ماریں، تو مجھے بتایا جائے کہ لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ ہمیں اشارہ کر کے کیا کہیں گے کہ یار یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، جو اس رسول اللہ کے پیروکار اور عشق کے دعوے کرتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹلی کہیں گے کہ ان کا نعرہ یہ ہے، مطلب ان کی جو حرکتیں ہیں یہ ان کے نبی کی تعلیمات ہیں۔ معاذ اللہ ہماری وجہ سے لوگ اسلام کو نشانہ بنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نشانہ بنائیں گے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ میں تو ہرگز نہیں چاہتا، میں تو ہرگز نہیں، اسی لیے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ آج کل دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ناموس رسالت کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پہلے بھی ساتھ تھے، اب بھی ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے۔ آپ ناموسی اہل بیت کے لیے نکلیں، ہم ساتھ ہیں، ناموسی صحابہ کے لیے نکلیں، ہم ساتھ ہیں، مسجد مدرسے کے تحفظ کے لیے نکلیں، ہم ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ لیکن نعرہ آپ عشق مصطفیٰ کا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے آپ کسی غریب کی دکان جلائیں، کسی غریب کی گاڑی جلائیں، آپ سڑک بند کریں، تو مجھے بتائیں آپ دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ آپ دین سے بیزار لوگوں کو دین سے اور متنفر کر رہے ہیں۔ وہ ہماری حرکتیں دیکھ کے، کیونکہ ہمارے اوپر مذہب کی چھاپ لگی ہوئی ہے، لیبل لگا ہوا ہے، ہماری ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ یہ یاد رکھا جائے
اگر عمران خان نکلتا ہے، ہم سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں، جب ہم سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو آگے سے کچھ جذباتی لوگ ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ناموسی رسالت پہ بات ہو رہی ہے اور آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان نکلتا ہے، وہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ توڑ پھوڑ کرتا ہے، وہ املاک کو جلاتا ہے، سڑکیں بند کرتا ہے، مجھے اس سے کیا شکوہ؟ عمران خان کون ہے؟ پیپلز پارٹی والے کون ہیں؟ وہ لبرل ہیں، وہ خود ہی اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو لبرل کہیں، داڑھی کو شیو کریں، پگڑی کو اتار پھینکیں، گونٹ پینٹ پہنیں اور پھر جو مرضی کریں، کم از کم آپ کی وجہ سے اسلام تو بدنام نہیں ہوگا نا۔ آپ کی شخصیت دیکھ کے، سنت رسول دیکھ کے لوگ اسلام کے اوپر انگلی اٹھائیں، یقیناً یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اسی لیے میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے، کوئی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ دیوبند مکتبہ فکر کے ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ کوئی اور ہوں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں، شاعر اسلام اور مقدسات اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم ہی لوگ نبوی تعلیمات کی دھجیاں اڑائیں گے، ہم ہی لوگوں کو اذیت میں مبتلا کریں گے، ہم ہی لوگ راستے بند کریں گے، ایمبولینس کو روکیں گے، ہم کسی غریب کی گاڑی جلائیں گے، دکان جلائیں گے، اس کو نظر آتش کریں گے، تو مجھے بتایا جائے یہ ہم ناموسی رسالت کے لیے نکلے ہوئے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جگ ہنسائی کا سبب بننے جا رہے ہیں۔ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ یہی داڑھی پگڑے والے نکلے ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جس نبی کا نعرہ لگا رہے ہیں، جس کی ناموس کے لیے نکلے ہوئے ہیں، شاید اسی نبی کی یہ تعلیمات ہیں۔ معاذ اللہ کی پناہ ہو، اس نبی کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے سب سے، آپ نکلیں، ضرور نکلیں، احتجاج کریں، مظاہرہ کریں، یہ ایک اسلامی ملک ہے، آپ کا حق ہے، قانونی، جمہوری، اخلاقی طور پہ آپ کا حق بنتا ہے، لیکن جو حرکتیں ہم مذہبی لوگ کریں گے تو وہ ہمارے لیے تو شاید وقتی طور پہ کارآمد ثابت ہوں گی، لیکن اسلام کو لوگ نشانہ بنائیں گے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے لوگ اسلامی تعلیمات کو نشانہ بنائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نشانہ بنائیں گے۔